اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الاول بالاول کان قبلہ والآخر بالآخر یکون بعدہ الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب۔ جو ایام چل رہے ہیں وہ ایام انہدام جنت الباقی کے حوالے سے، یہ ایک ایسا جرم تھا جو کہ انجام دیا گیا اور اس کے اوپر اسلامی لبادہ چڑھایا گیا، یعنی اس جرم کو انجام دینے کے لیے اسلامی روایات اور اسلامی طرز فکر کو دلیل بنایا گیا کہ یہ ادلے موجود ہیں، یہ روایات موجود ہیں جن کی بنا پر ان قبور کو ڈھایا جائے اور منہدم کیا جائے، جبکہ اس سے پہلے یعنی سن 1344 ہجری سے پہلے یہ تمام قبریں آباد تھیں اور ان کے اوپر گنبد بھی موجود تھے اور تمام کے تمام جو زیارتیں ہیں وہ سب کی سب اپنی جگہ پر موجود تھیں۔ لیکن ابن تیمیہ اور اس کا جو شاگرد ہے ابن قیم، انہوں نے فتویٰ دیا کہ یجب ہدم المشاہد التی بنیت علی القبور ولا یجوز ابقاؤها بعد القدرت علی ہدمها و ابطالها یوما واحدا، واجب ہے کہ وہ تمام روضے یا وہ تمام تعمیرات جو کہ قبور کے اوپر بنائی گئی ہیں ان کو منہدم کیا جائے، ولا یجوز ابقاؤها بعد القدرت علی ہدمها و ابطالها یوما واحدا، اور قدرت حاصل ہونے کے بعد ایک دن کے لیے بھی ان کو باقی نہ رکھا جائے۔ یہ فتویٰ صادر کیا گیا 1444 ہجری میں جب آل سعود نے قبضہ کیا مکے کے اوپر، تو جو قاضی القضات تھا جس کا نام سلیمان بن بلیحت تھا، اس قاضی القضات نے جو ہے وہ مدینہ کی طرف ایک خط لکھا اور مدینہ کے علماء کو مخاطب کیا کہ یہ جو مسئلہ ہے اجماعی مسئلہ ہے۔ اجماع سے کیا مراد ہے؟ یعنی تمام امت مسلمہ اس بات پر متفق ہے کہ قبر کے اوپر کوئی بھی عمارت نہیں بنائی جائے گی یا قبر کو تعمیر نہیں کیا جائے گا، لہٰذا کیونکہ یہ اجتماعی مسئلہ ہے تو آپ جو مفتیان کرام مدینہ کے اس کے متعلق فتویٰ دیں کہ یہ تمام کے تمام قبور کو ڈھا دیا جائے۔ جو وہ خط لکھا گیا وہ خط اس طریقے سے لکھا گیا تھا جیسے بسا اوقات آپ کسی کو خط لکھتے ہیں تو سوال کے نیچے خود ہی جواب بھی لکھ دیتے ہیں اور آپ کو صرف کیا کرنے ہوتے ہیں؟ سگنیچر کرنے ہوتے ہیں اور اپنی مہر لگانی ہوتی ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے ایک خط لکھا گیا کہ سوال بھی خود ہی اور پھر جواب بھی اس کا خود ہی۔ مثال کے طور پر خط میں لکھا گیا کہ ما قول علماء المدینۃ المنورہ زادہم اللہ فہما وعلما فی البناء علی القبور واتخاذها مساجد حل ہوا جائز ام لا، کہ علماء مدینہ منورہ کا کیا قول ہے اس بارے میں کہ خداوند کریم ان کے فہم کو، ان کے علم کو اضافہ کرے کہ علماء مدینہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ قبور کے اوپر عمارت تعمیر کی جائے اور قبور کے جوار میں مسجد بنائی جائے، اس بارے میں کیا قول ہے، آیا یہ جائز کام ہے یا جائز نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد لکھا کہ وَإِذَا كَانَ غَيْرُ جَائِزٍ بَلْ مَمْنُوعٌ مَنْهِيٌّ عَنْهُ نَهْيًا شَدِيدًا۔ اب دیکھیں یہاں سے کیا ہوا، پہلے سوال کیا، سوال کرنے کے بعد کیا کہا، اگر یہ کام جائز نہیں ہے بلکہ کیا ہے، ممنوع ہے، بلکہ ممنوع نہیں بلکہ اس سے نہیں کی گئی ہے، ایسی نہیں جو کہ بہت زیادہ شدید ہے، یعنی بہت زیادہ شدید طریقے سے اسلام نے اس کام سے منع کیا ہے۔ فَهَلْ يَجِبْ هَدْمُهَا وَمَنْعُ الصَّلَاةِ عَنْهَا أَمْ لَا، تو کیا اس صورت میں واجب ہو جائے گا کہ ان قبور کو منہدم کیا جائے، ان عمارات کو منہدم کیا جائے،
اور لوگوں کو نماز پڑھنے سے منع کیا جائے ان جگہوں پر یا نہیں؟ وَإِذَا كَانَ الْبِنَاءُ فِي الْمَزْبَلَةِ كَالْبَقِيعِ وَهُوَ مَانِعٌ مِنَ الْانْتِفَاعِ بِالْمِقْدَارِ الْمَبْنِيِّ عَلَيْهِ فَهَلْ هُوَ غَصْبٌ يَجِبُ رَفْعُهُ لِمَا فِيهِ مِنْ ظُلْمِ الْمُسْتَحِقِّينَ وَمَنْعِهِمْ اسْتِحْقَاقَهُمْ أَمْ لَا؟ اور اگر یہ بنا، یہ جو عمارت تعمیر ہوئی ہے، یہ ایک ایسی جگہ پر ہو جو کہ وقف شدہ ہے، اگر یہ بنا اس قبر سے زیادہ حصے کو گھیر رہی ہے، مثال کے طور پر قبر موجود ہے 4 فٹ کی ہے، 5 فٹ کی ایک قبر ہے، یہ اس سے تھوڑی کم و زیادہ کی، اور یہ پورا کمرہ یہاں پہ تعمیر ہوا ہے، تو یہ ایک قبر پورے اس کمرے کو گھیر رہی ہے، جبکہ یہ جو قبر ہے، جو جگہ ہے، وہ جگہ کون سی ہے؟ وقف کی جگہ ہے۔ تو آیا یہ چیز مانے نہیں ہوگی، منع نہیں کرے گی کہ جو زائد قبر سے اضافی جگہ ہے وہاں پر لوگ اپنے مردوں کو نہ دفن کر سکیں؟ کیونکہ اگر آپ نے تعمیر کر دیا، ہر قبر کے آپ نے حجرہ بنا دیا مثال کے طور پر، تو وہ قبر سے زیادہ حصے کو گھیرے گا۔ جب قبر سے زیادہ حصے کو گھیرے گا، جو زیادہ حصہ ہے وہاں پر کوئی قبر نہیں بنا سکے گا، جبکہ زمین کیا ہے؟ موقوف ہے، وقف کی زمین ہے، تو پس یہ غصب بھی شمار ہوگا، اور اس کو ہٹانا یہاں سے کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا۔ یہ پورا یعنی خط کے چند مندرجات تھے جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ اس کے جواب میں فوراً سے علماء مدینہ نے کیا لکھا؟ اما البناء علی القبور فهو ممنوع اجماعا، قبور پر عمارت تعبیر کرنا یہ اجماعاً کیا ہے؟ منع ہے۔ یہاں پہ لفظ کیا ہے؟ یہاں پر اجماعاً۔ پھر اس کے بعد کہا کیوں؟ لصحت الاحادیث الواردۃ فی منعہ، کیونکہ جو احادیث وارد ہوئی ہیں وہ تمام کے تمام صحیح حدیثیں جو کہ منع کرتی ہیں قبور پر عمارت بنانے سے۔ وَلِهَذَا أَفْتَى كَثِيرٌ مِّنَ الْعُلَمَاء بِوُجُوبِ هَدْمِهِ، لہٰذا بہت سے علماء نے فتویٰ دیا کہ ان کو منہدم کرنا واجب ہے۔ مستندین بحدیث علی، انہوں نے جو فتویٰ دیا اس کی دلیل کیا تھی؟ مولا کائنات کی ایک حدیث ہے۔ وہ مولا کائنات کی حدیث کون سی ہے؟ انہ قال لأبی الحیاج، مولا کائنات نے ابو الحیاج سے کہا کہ الا ابعثک علی ما بعثنی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد، کہ کیا میں تجھے اس کام کے لیے نہ بھیجوں کہ جس کام کے لیے مجھے رسول اللہ نے بھیجا؟ وہ کام کیا تھا کہ اللہ تدع تمثالا الا طمستہ، تم کسی بت کو نہ چھوڑنا مگر یہ کہ اس کو گرا دینا، توڑ دینا۔ ولا قبرا مشرفا الا سویتہ، اور کسی ایسی قبر کو نہ دیکھنا کہ جو کہ بلند ہو مگر یہ کہ اس کو منہدم کر دینا۔ اس حدیث کا سہارا لیتے ہوئے کہا کہ یہ ایک اجماعی مسئلہ ہے۔ اگر یہ اجماعی مسئلہ ہوتا تو کب سے قبور تعمیر ہیں اور کب سے علماء مدینہ یہاں پر رہ رہے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے نا کہ یہ ابھی سے فوراً سے علماء مدینہ یہاں پہ انہوں نے جنم لیا اور آج ہی پہلے دن یہاں پر وارد ہوئے ہیں، یہ تو کافی عرصے سے رہ رہے ہیں۔ تو یہ فتویٰ ان کو اس وقت دینا چاہیے تھا۔ اس وقت یہ فتویٰ صادر کیوں نہیں ہوا جب کہہ رہے ہیں کہ حدیث بھی صحیح ہے؟ اگر حدیث بھی صحیح ہے تو اتنا عرصہ جو گزر گیا، صحابہ کا عرصہ گزر گیا، پھر تابعین کا عرصہ گزر گیا، پھر تب تابعین کا عرصہ بھی گزر گیا، ابھی تک یہ قبور اپنی جگہ باقی تھیں، ان کے پر عمارت بھی باقی تھی، تو اب ایک دم سے ایسا کیا کام ہوا، کیا کرشمہ ہوا کہ کہا کہ ان کو جو منہدم کرنا وہ واجب ہے؟ بہرحال تو یہ ان کی ایک رائے تھی جس کو پیش کیا گیا۔ اور بھی بہت سی حدیث ہیں جو ابھی انشاءاللہ آگے جا کے ہم اس کے ذیل میں گفتگو کریں گے، لیکن جو سب سے مشہور ترین حدیث ہے وہ یہی والی ابو الحیاج والی حدیث ہے کہ ابو الحیاج سے مولا کائنات نے کہا کہ کیا میں تجھے نہ بھیجوں اسی کام کے لیے کہ جس کام کے لیے مجھے رسول اللہ نے بھیجا؟ وہ کام کیا تھا کہ کوئی بت کو نہ دیکھنا مگر یہ کہ اس کو توڑ دینا، اور کسی قبر کو نہ دیکھنا جو کہ بلند ترین قبر ہو اس کو منہدم کر دینا۔ اب جس آیت کو ہم نے آپ کی خدمت میں سرنامہ کلام کے طور پر پیش کیا، سورہ مبارکہ حج کی آیت نمبر 32، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو بھی شاعر اللہ کی تعظیم کرے تو پس یہ شاعر اللہ کی تعظیم کیا ہے؟ دلوں کے تقوی میں سے ہے۔ شاعر اللہ کی تعظیم کا حکم دیا جا رہا ہے اس آیت میں۔ شاعر اللہ کسے کہتے ہیں؟ شاعر جمع کس کی؟ شعیرہ کی۔ شعیرہ یعنی علامت، نشانی، دلیل، اس کو کہتے ہیں شعیرہ۔ اس کی جمع ہے شاعر، یعنی بہت ساری دلیلیں، بہت ساری علامات۔ تو خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ جو بھی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے، شاعر یعنی نشانی، علامت، دلیل، ان سب کو شاعر کہتے ہیں۔ جو بھی اللہ کی نشانیوں کی، اللہ کے دلائل کی، اللہ کی علامات کی تعظیم کرے تو بس یہ تعظیم کیا ہے؟ دلوں کے تقوی میں سے۔
پھر بہت سی چیزوں کا اللہ نے شاعر اللہ کا مثال کے طور پر کہا کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ کس میں سے؟ شاعر اللہ میں سے، اللہ کی نشانیوں میں سے۔ اسی طریقے سے وہ جانور جو کہ قربانی کے لیے لے جایا جاتا ہے، صحیح ہے، جیسے حج قران میں کیا ہوتا ہے؟ حج قران میں جو حاجی ہوتا ہے وہ اپنے قربانی کا جانور اپنے ساتھ ساتھ لے کر چلتا ہے، اور اس کا جو احرام باندھا جاتا ہے، اس کا احرام کی باندھنے کی ایک شرط یہ ہے کہ اس کا جو قربانی کا جانور ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ ہو اور اس کو ساتھ ساتھ لے کر چلتا ہے۔ اس جانور کو کہا جاتا ہے بدن، والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ۔ یہ جو بدن ہے یعنی جو قربانی کا جانور ہے، چاہے وہ اونٹ ہو چاہے وہ گوسفند ہو، جو بھی قربانی کا جانور ہے، اس قربانی کے جانور کو ہم نے تمہارے لیے کیا قرار دیا؟ من شعائر اللہ، اس کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کے شعائر میں سے قرار دیا۔ پھر اسی طریقے سے سرزمین مشعر الحرام یعنی مزدلفہ کی جو سرزمین ہے اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ مشعر کہتے ہیں۔ مشعر بھی وہی شاعر سے نکلا ہے کہ خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ ثم افیضوا من عرفات، جب تم عرفات سے نکلو اور پہنچو کہاں پر؟ مشعر الحرام میں، تو فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، تو تم اللہ کو یاد کرو کہاں پر؟ مشعر الحرام میں، یعنی اس سرزمین میں جو کہ ایک دلیل والی سرزمین ہے، خدا کی نشانی کی سرزمین ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو مشعر الحرام قرار دیا، ان تمام چیزوں کو شاعر اللہ قرار دیا، اور پھر کہا کہ شاعر اللہ کی جو تعظیم کرتا ہے وہ دلوں کے تقوی میں سے۔ اب اگر یہاں پر شاعر سے مراد اللہ کی نشانی ہے تو کیا چیز نہیں ہے کہ جو اللہ کی نشانی نہ ہو؟ زمین اور آسمان میں سے کوئی چیز ہے جو اللہ کی نشانی نہ ہو؟ خدا نے ہر چیز کو اپنی نشانی قرار دی ہے۔ جیسے خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، زمین اور آسمان کی خلقت میں اور دن اور رات کے آنے جانے میں نشانیاں ہیں۔ کس کے لیے نشانیاں ہیں؟ صاحبان عقل کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی نشانی ہے، جو کچھ بھی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی نشانی۔ اسی طریقے سے خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ هو الذی مد الارض وجعل فیها رواسیا، خداوند کریم وہ ہے کہ جس نے زمین کو پھیلایا تمہارے لیے، وجعل فیها رواسیا، اور اس میں رواسی کہتے ہیں ایک ایسی محکم چیز کو جو زمین میں گڑ جائے۔ کنایا ہے کس سے؟ پہاڑوں سے۔ پہاڑ کیونکہ زمین میں گڑے ہوئے ہوتے ہیں لہٰذا ان کو تشبیہ دی کس سے؟ مثال کے طور پر کسی کیل وغیرہ سے جو زمین میں گاڑ دی جائے۔ اس زمین میں پروردگار عالم نے تمہارے لیے پہاڑوں کو قرار دیا، وانہارا، اور نہروں کو قرار دیا، ومن کل الثمرات جعل فیہا زوجین اثنین یغشی اللیل النہار ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ ان تمام چیزوں میں نشانیاں کس کے لیے؟ اس قوم کے لیے جو کہ فکر کرتی ہے۔ تو اب یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منہا ومنہا تاکلون، خداوند کریم وہ ہے کہ جس نے تمہارے لیے چوپائے قرار دیے، ان میں سے بعض پر تم سوار ہوتے ہو اور بعض کو تم کھاتے ہو۔ تو بدن جو کہ قربانی کا جانور ہے وہ شاعر اللہ ہے، اور باقی جو جانور ہیں وہ کیا ہیں؟ آیت اللہ ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے۔ جو پوری کائنات اللہ کی نشانی ہے تو پھر سوال یہ آئے گا کہ اگر پوری کائنات اللہ کی نشانی ہے تو کیا ہر نشانی کی تعظیم شاعر اللہ میں سے ہے اور ہر نشانی کی تعظیم دلوں کے تقوی میں سے؟ اگر ایسا ہو تو اس کائنات میں بہت ساری چیزیں ہیں جو نجس العین ہیں۔ مثال کے طور پر کافر ہے، نجس العین ہے۔ مثال کے طور پر کتا ہے، نجس العین ہے، لیکن یہ اللہ کی نشانی ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کی نشانی ہے تو ہم کیا کریں؟ تعظیم کریں۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللہ، جو بھی اللہ کی نشانیوں کی کیا کرے؟ تعظیم کرے۔ تو کتا بھی اللہ کی نشانی ہے، سور بھی اللہ کی نشانی ہے، کافر بھی اللہ کی نشانی ہے، زمین جس کو آپ رونتے ہوئے آ رہے ہیں ابھی یہ سب اللہ کی نشانی ہے، در و دیوار سب اللہ کی نشانی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آیات اللہ ایک الگ چیز ہے اور شاعر اللہ ایک الگ چیز ہے۔ معنی دونوں کا ایک ہی ہے، وہ بھی نشانی کے معنی میں آیات، اور شاعر بھی کس کے معنی میں؟ نشانی کے معنی میں۔ لیکن یہاں پر تمام علماء کا قول یہ ہے کہ یہاں پہ شاعر اللہ سے مراد اللہ کی نشانی نہیں، اللہ کے وجود کی نشانی نہیں، دیگر جتنی بھی نشانی ہیں وہ سب کے سب اللہ کے وجود کی نشانی ہیں، لیکن یہاں پر شاعر اللہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے دین کی نشانی۔ شاعر اللہ یعنی معالم اللہ،
معالم و دین اللہ، اللہ کے دین کی نشانی، جو چیز بھی اللہ کے دین کی نشانی بن جائے اس کی تعظیم کیا ہے؟ واجب ہے۔ بس یہی وجہ ہے کہ مکہ میں نہ جانے کتنے پہاڑ ہیں، مکہ وادی ہے، مکہ کیا ہے؟ وادی ہے۔ ان تمام پہاڑوں میں سے صرف 2 پہاڑ ہیں جن کو شاعر اللہ کہا گیا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کے شاعر میں سے، باقی پہاڑ کس میں سے ہیں؟ آیت اللہ میں سے ہیں، لیکن صفا اور مروہ کس میں سے ہیں؟ شاعر اللہ میں سے ہیں۔ اسی طریقے سے جتنے بھی جانور چوپائے ہیں، عید قربان پر جتنے بھی جانور قربان ہوتے ہیں وہ سب کے سب کیا ہیں؟ وہ سارے آیت اللہ ہیں، لیکن حج والا جو جانور ہے وہ کیا ہے؟ وہ شاعر اللہ ہے۔ اسی طریقے سے اور جانور بھی جو ہم عام دنوں میں جن کو ہم کھاتے ہیں، یہ جن پر ہم سوار ہوتے ہیں، مثلا گدھا وغیرہ، یہ گھوڑا وغیرہ، یہ سب آیت اللہ ہے، صحیح؟ اونٹ وغیرہ مثال کے طور پر، یا وہ جانور جو ابھی تک حج کی قربانی کے لیے اس کو سجایا نہیں گیا ہے۔ حج قران میں کیا ہوتا ہے؟ حج قران میں یہ ہوتا ہے کہ جو حاجی ہوتا ہے وہ اس قربانی کے جانور کے گلے میں کوئی ایسا ہار ڈال دیتا ہے، قلادہ اس کو بولتے ہیں، قلادہ، ایک ایسا ہار ڈال دیتا ہے جس سے نشانی ہوتی ہے کہ یہ جانور حج کی قربانی کے لیے۔ یا مثال کے طور پر اگر اونٹ لے جایا جاتا ہے تو اونٹ کے کوہان کو چاک کر دیا جاتا ہے، یہ نشانی ہوتی ہے کہ یہ کیا ہے؟ حج کا جانور ہے۔ اب اگر یہ خدا نہ خواستہ بھاگ جائے اور کسی کے ہاتھ لگ جائے تو وہ ان نشانیوں کو دیکھ کر یہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ حج کی قربانی ہے، نہ اس کو بیچا جا سکتا ہے، نہ اس کے اوپر سوار ہوا جا سکتا ہے، نہ اس کو ذبح کیا جا سکتا ہے یہاں پر۔ اب اس کو کہاں پہنچانا واجب ہے؟ اس کو حج پر پہنچانا واجب ہے، مکہ میں اس کو پہنچانا واجب ہے۔ تو یہ نشانی کیوں لگائی گئی؟ اسی وجہ سے اس کو شاعر کہا گیا۔ کیوں نشانی لگائی گئی؟ کیونکہ اب اس کی عظمت بڑھ گئی ہے، اب اس پہ تم سوار نہیں، ہر جانور پہ سوار ہو سکتے ہو لیکن اس پر سوار نہیں ہو سکتے۔ ہر جانور کو ابھی قربان کر سکتے ہو لیکن ابھی اس کو قربان نہیں کر سکتے۔ ہر جانور جو تمہاری ملکیت میں ہو اس کو بیچ سکتے ہو لیکن اس کو بیچا نہیں جا سکتا ہے۔ تو جانور کے جو حج کے جانور ہے، حج کی جو قربانی ہے، اس کو شاعر اللہ کہا گیا کیونکہ وہ اب دین کی نشانی بن گیا ہے۔ اللہ کی نشانی سے بڑھ کر کس کی نشانی میں آ گیا؟ وہ دین کی نشانی میں آ گیا۔ تو صفا اور مروہ شاعر اللہ میں سے، حج کے قربانی کا جانور شاعر اللہ میں سے۔ تو جب یہ قربانی کا جانور اور یہ پتھر کے پہاڑ جب اللہ کے دین کی نشانی بن جاتے ہیں تو خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ ان کی کیا کرو؟ تعظیم کرو۔ تو کیا انبیاء اللہ کے دین کی نشانی نہیں ہے؟ یعنی وہ انبیاء جو دین لے کر آئے ہیں، وہ ائمہ اطہار جو دین کی حفاظت کرنے والے ہیں، کیا وہ دین کی نشانی نہیں بنیں گے؟ تو کیا ان کی تعظیم واجب نہیں ہوگی؟ ان کی بھی تعظیم واجب ہوگی۔ جب حج کی قربانی کا جانور شاعر اللہ ہو جاتا ہے، اس کی تعظیم یہ ہو جاتی ہے کہ تم اس کے اوپر سوار نہیں ہو سکتے ہو، تم اس کو بیچ نہیں سکتے ہو، تم اس کو ذبح نہیں کر سکتے ہو، تو وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں، جو اصل یہ احکام لے کر آئے ہیں، جو تمام حج کو جنہوں نے پہنچایا ہے، وہ رسول اللہ کی ذات گرامی، کیا وہ شاعر اللہ میں سے نہیں ہوگی؟ یقیناً شاعر اللہ میں سے ہوگی۔ وہ صفا و مروہ جو کہ جناب ہاجرہ کے دوڑنے کی وجہ سے صفا اور مروہ شاعر اللہ میں سے ہو گیا، تو خود جناب ہاجرہ شاعر اللہ میں سے نہیں ہوں گی؟ خود جناب اسماعیل کہ جن کے ایڑیوں کے رگڑنے سے زمزم نکل آیا اور وہ شاعر اللہ میں سے ہو گیا، تو خود حضرت اسماعیل کیا ہوں گے؟ وہ شاعر اللہ میں سے نہیں ہوں گے۔ خود خانہ کعبہ جو کہ اللہ کی نشانی ہے، شاعر اللہ میں سے ہے۔ وہ خانہ کعبہ جس نے تعمیر کیا، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، کیا وہ شاعر اللہ میں سے نہیں ہوں گے؟ یہ تمام شخصیات کس میں سے ہوں گی؟ یعنی بہت زیادہ واضح مصادیق ہیں شاعر اللہ میں سے، اللہ کے دین کی نشانیوں میں سے۔ تو جب ان پتھر کے بنے ہوئے گھر کی تعظیم واجب ہے، پتھر کے بنے ہوئے پہاڑ کی تعظیم واجب ہو گئی، قربانی کے جانور کی تعظیم واجب ہو گئی، اس لیے کہ یہ شاعر اللہ میں سے ہو گیا، تو پھر کیوں نہیں کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ان کی اولاد گرامی ہیں وہ شاعر اللہ میں سے ہیں، ان کی تعظیم کیوں کر واجب نہیں ہوگی؟ اور ان کی تعظیم کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ جس طریقے سے زندگی میں ان کی تعظیم کی جائے، ان کے مرنے کے بعد بھی ان کی کیا کی جائے؟ ان کی تعظیم کی جائے۔ ان کی تعظیم میں سے یہ ہے کہ ان کی قبروں کو نمایاں کیا جائے، بنایا جائے اور بتایا جائے کہ یہاں پر کس کی قبر ہے۔ ایک اور جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہابیوں کا، وہ یہ کہ کہتے ہیں کہ قبر پہ کچھ لکھنا کیا ہے؟ حرام ہے، قبر پہ آپ کچھ بھی نہیں لکھ سکتے۔
ابھی وہ حدیث آئیں گی آپ کی خدمت میں. اور جب آپ جاتے ہیں جنت البقیع میں انشاءاللہ آپ کو زیارت نصیب کرے، لیکن اب جائیں گی بھی تو وہاں پر خواتین کو جانے نہیں دیا جاتا ہے، اس لیے کہ وہابیوں کے نزدیک خواتین کا قبرستان جانا کیا ہے، حرام ہے، لہٰذا وہاں پر پابندی ہے، صرف مرد حضرات جاتے ہیں. جب مرد حضرات وہاں پہ جاتے ہیں کسی سے پوچھتے ہیں کہ یہ کس کی قبر ہے تو کچھ نہیں بتاتے، انہیں ہم نہیں پتہ کس کی قبر ہے. تو قبروں پہ کچھ لکھنا بھی کیا ہے، ممنوع ہے. تو جب قبر پہ کچھ لکھنا ممنوع ہے تو جو رسول اللہ کی قبر ہے وہ اس پہ لکھا ہوا ہے یا نہیں لکھا ہوا ہے؟ قبر کے ساتھ میں ٹکڑا لگا ہوا ہے ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے ساتھ جو دو شخصیات ہیں جو دفن ہیں ان کا بھی نام وہاں پر لکھا ہوا ہے. تو ایک چیز اگر حرام ہے تو سب جگہ کے لیے حرام ہے، تو وہاں پر پھر کیوں لکھا ہوا ہے؟ تو وہاں سے اب ان کی تعویل یہ ہوگی کہ یہ قبر پہ نہیں لکھا ہوا ہے، زری پہ لکھا ہوا ہے. قبر پہ لکھنا حرام ہے، زری پہ لکھنا حرام نہیں ہے. صحیح ہے. تو بہرحال تو شاعر اللہ کی جو تعظیم ہے وہ تعظیم کرنا، اس آیت کے روح سے شاعر اللہ کی تعظیم واجب ہے. اور شاعر اللہ کی جو سب سے زیادہ واضح مصادیق ہیں وہ ائمہ اطہار اور انبیاء کرام علیہ السلام کی قبر مبارک ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اسی طریقے سے سورہ نور میں خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمانوں کا نور ہے. اور یہ نور کہاں پر ہے؟ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجۃ والزجاجۃ کأنہ کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ. کہ یہ تمام خداوند کریم تشبیہ دیتا ہے اپنے نور کی. پھر خداوند کریم بیان فرماتا ہے کہ یہ نور کہاں پر موجود ہے اگلی آیت میں، وفی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ وَيُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ. اللہ کا جو یہ نور ہے وہ کہاں پر پایا جاتا ہے؟ فی بیوتن، ایسے گھروں میں پایا جاتا ہے کہ اذن اللہ ان ترفع، جن گھروں کے متعلق اللہ نے اذن دے رکھا ہے، اجازت دے رکھی ہے کہ ان کو بلند کیا جائے. وَيُذْكَرُ فِيهَا اسْمُهُ، اور جن گھروں کے متعلق اللہ نے اجازت دے رکھی ہے کہ ان گھروں میں اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کے نام کو پکارا جائے. يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، یہ وہ گھر ہیں کہ جن گھر میں صبح و شام خداوند کریم کی تسبیح کرتے ہیں. کون لوگ؟ رجال، ایسے مرد تسبیح کرتے ہیں کہ لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ جن کو نہ تو تجارت اور نہ ہی خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی. اب اس آیت میں کیا حکم دیا گیا؟ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، ایسے گھروں میں جن گھروں کو اللہ نے حکم دیا ہے، اذن دیا ہے کہ ان کو بلند کیا جائے. بلند کرنے سے یہاں پہ کیا مراد ہے؟ بلند کرنے سے ایک مراد یہ ہو سکتی ہے کہ ان کی تعمیر کی جائے، یعنی یہ نور، اللہ کا نور جن گھروں میں بھی پایا جاتا ہے ان گھروں کو کیا کیا جائے؟ تعمیر کیا جائے، بلند کیا جائے، جسے کہتے ہیں ترفیع مادی. دوسری ہے ترفیع معنوی. ترفیع معنوی کی کیا مراد ہے؟ یعنی ان کی تعظیم کی جائے، جیسے خانہ کعبہ کی آپ تعظیم کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ترفیع معنوی. ترفیع مادی یعنی دیواریں اٹھانا، اس کو بلند کرنا. تو یہاں پر کیا مراد ہے؟ پھر دوسری بات یہ کہ یہاں پر بیوت کی بات ہو رہی ہے. یہاں پر یہ نہیں کہا کہ فی مساجدہ، اللہ کا نور مسجدوں میں ہے، مسجدوں کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر. ایسے گھروں میں ہے کہ جن گھروں کے متعلق اللہ نے اذن دے رکھا ہے کہ ان کو بلند کیا جائے. تو لا محالہ یہاں پر چاہے آپ ترفیع کو یعنی بلند کرنے کو چاہے آپ مادی معنوں میں لیں چاہے آپ معنوی معنوں میں لیں، دونوں اعتبار سے خداوند کریم کہنا چاہتا ہے کہ اللہ کا نور جن گھروں میں پایا جاتا ہے ان کی آپ تعظیم کریں. تو کیا رسول اللہ کا جو قبر مبارک ہے وہ ان گھروں میں سے نہیں ہے کہ جس میں اللہ کا نور ہو؟ جو رسول اللہ کا حجرہ ہے، حدیث ہے کہ جہاں پر بھی کوئی نبی جس کا وصال ہوتا ہے، انتقال ہوتا ہے، اس کو وہیں پر دفن کیا جاتا ہے. تو رسول اللہ کا انتقال ان کے حجرے میں ہوا اور رسول اللہ اپنے حجرے میں دفن ہے. تو یہ جو حجرہ ہے، یہ جو گھر ہے، آیا اس گھر میں نور اللہ ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے. یہاں تک کہ جناب سیدہ کا حجرہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو انس ابن مالک اور بریدہ کی روایت کے مطابق
جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ بیوت ہذہ ایو بیوت ہذہ یا رسول اللہ، ان بیوت سے مراد کون سا گھر ہے؟ یہ جو خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ فی بیوت اذن اللہ، ان گھروں سے مراد کون سا گھر ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ بیوت الانبیاء، ان گھروں سے مراد انبیاء کا گھر ہے۔ پھر اس کے بعد خلیفہ اول کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ وہذا البیت منہا، اشارہ کیا جناب فاطمہ کے گھر کی طرف کہ آیا یہ گھر بھی انبیاء کے گھروں میں سے ہے؟ فرمایا کہ نعم، انبیاء کے گھروں میں سے ہے، من افاضلہا، بلکہ انبیاء کے گھروں میں سے جو سب سے افضل ترین گھر ہے وہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ کا گھر ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد تو بس معلوم ہوا کہ یہ جو گھر ہیں گے جہاں پر یہ شخصیات رہتی ہیں یا جہاں پر یہ شخصیات دفن ہوتی ہیں، کیونکہ بہت سی قبریں ہیں جو خود گھروں میں بنائی گئی ہیں۔ جنت البقیع میں بھی کچھ گھر بنے ہوئے تھے اور انہی گھر میں وہ شخصیات دفن ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پر جناب عقیل کا گھر موجود تھا، اس وقت جہاں جناب عقیل کی قبر ہے وہ ان کا گھر تھا، اور بھی جنت البقیع میں بہت سی ایسی قبریں ہیں کہ وہ خود ان شخصیات کے گھر تھے۔ صحیح ہے؟ تو یہ جو گھر ہیں ان میں بالخصوص رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر، اور اسی طریقے سے جناب سیدہ کا حجرہ، یہ تو یعنی اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ یہ بیوت اللہ میں سے ہیں، ایسے گھر میں سے ہیں کہ جس کو خداوند کریم نے حکم دیا کہ ان کو بلند کیا جائے۔ تو اب اگر بلند کریں گے تو کیسے بلند کریں گے؟ اس کی آپ تعظیم کریں گے تو کیسے تعظیم کریں گے؟ بالکل مٹا دیں گے، اس کو منہدم کر دیں گے، ملیا میٹ کر دیں گے، یہ تعظیم ہے یا نہیں؟ تعظیم کا حق یہ ہے کہ اس کو تعمیر کیا جائے، اور تعمیر کرنے کے بعد اس گھر کا احترام کیا جائے۔ جس طریقے سے آپ خانہ کعبہ کا احترام کرتے ہیں، جس طریقے سے آپ دوسرے اور چیزوں کا قرآن مجید کا احترام کرتے ہیں، اسی طریقے سے اس کا احترام کیا جائے۔ تعظیم سے مراد یہ ہے۔ اب آ جائیے اس حدیث پر جس حدیث کا سہارا لیتے ہوئے وہابی حضرات یہ کہتے ہیں کہ ان قبور کو کیا کیا جائے؟ مٹا دیا جائے، منہدم کر دیا جائے، جبکہ یہ قبریں خود موجود تھیں۔ خود ابن تیمیہ کے بقول کہ جب فلسطین کب فتح ہوا؟ خلیفہ ثانی کے دور میں فتح ہوا تھا، اور 34 صدی ہجری تک وہاں پر انبیاء کی قبور نہ صرف موجود تھیں بلکہ حجرے بھی بنے ہوئے تھے، لیکن ان کے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ عندما تم فتح القدس كانت لقبور الانبیاء هناك ابنیۃ ولكن ابوابها كانت مغلقہ۔ جب قدس فتح ہوا، فلسطین فتح ہوا، تو وہاں پر جو انبیاء کی جو قبور تھی اس کے اوپر بنا بنی ہوئی تھی، تعمیر ہوئی ہوئی تھی، حجرے بنے ہوئے تھے، کمرے بنے ہوئے تھے، لیکن ان کے دروازے جو ہیں وہ بند تھے۔ حتی القرن الرابع الہجری، یہاں تک کہ 34 صدی ہجری کون سا زمانہ بنتا ہے؟ غیبت کے بھی بعد۔ غیبت کب ہوئی ہے؟ 260 ہجری میں۔ پھر اس کے بعد غیبت کبریٰ شروع ہوئی، یعنی اس کے بعد، یعنی پورا صحابہ کا دور گزر گیا، تابعین کا بھی دور گزر گیا، تابعین کا بھی دور گزر گیا۔ اس وقت تک وہاں پر انبیاء کی قبور کے اوپر حجرے موجود تھے، کمرے بھی کیا تھے؟ موجود تھے۔ تو نہ خلیفہ ثانی نے کہا کہ بھائی یہ تو خلاف شریعت کام ہو رہا ہے، اس میں خود مولا کائنات کا دور بھی گزر گیا، 4.5 سال کی جو خلافت ہے، تو خود مولا کائنات کو کہنا چاہیے تھا کہ یہ تو رسول اللہ نے مجھے حکم دیا تھا کہ کوئی قبر نہ چھوڑو مگر یہ کہ اس کو منہدم کر دو، تو خود مولا کائنات نے ان قبروں کو کیوں نہیں گروایا؟ تو تمام کی تمام قبریں جو ہے وہ تعمیر تھیں۔ تو یہ تو جواب ہو گیا کہ جو کہتے ہیں کہ اجماع ہے، اس کے اوپر کوئی اجماع نہیں ہے، بلکہ اس کے خلاف پر اجماع موجود ہے، کیونکہ اگر یہ فتویٰ سب کو سمجھ میں آ رہا ہوتا، یہ احادیث سب کے سامنے تھیں، اس کے باوجود قبروں کے اوپر عمارتیں موجود تھیں، قبروں کو کسی نے ڈھایا نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مسئلہ اس کے برخلاف اجماعی تھا، یعنی تمام علماء یہ سمجھ رہے تھے کہ نہیں، ان احادیث سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان قبروں کو ڈھا دیا جائے یا ان قبروں کے اوپر کوئی مکان نہ بنایا جائے، یعنی عمارت نہ تعمیر کی جائے۔ یہ جو حدیث ہے ابو الحجاج، جس کو صحیح مسلم میں نقل کیا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو اس کا اصل راوی ہے یعنی ابو الحجاج، پوری صحیح مسلم میں فقط ایک حدیث ہے یہ اس کے علاوہ اس کی کوئی اور حدیث نہیں ہے، یعنی یہ جو شخص ہے ابو الحجاج اسدی،
اس کی فقط ایک حدیث ہے وہ یہ والی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ حدیث یعنی بیان کرنے والا ہوتا تو اس سے اور بھی تو حدیثیں ہوتی نا، وضو کے باب میں، حج کے باب میں، مثال کے طور پر اور کوئی اتنے سارے ابواب ہیں گے، ابواب فقہ میں یا عقائد کے باب میں اس سے کوئی حدیث ہوتی. اس سے کوئی حدیث نہیں ہے صحیح مسلم میں سوائے یہ ایک حدیث کی. اس حدیث میں بھی جو 4 شخصیات ہیں، ایک کا نام ہے وقیع، ایک کا نام ہے سفیان اور سفیان ثوری، ایک کا نام ہے حبیب ابن ابی ثابت اور ایک کا نام ہے ابی وائل. یہ 4 شخصیات اس کی سند میں موجود ہیں. یہ چاروں کی چاروں شخصیات کیا ہیں؟ ضعیف ہیں. حدیث سے جب بھی آپ استدلال کرتے ہیں تو 2 چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. ایک تو اس کی سند صحیح ہونی چاہیے، دوسرا اس کی دلالت جو ہے وہ تام ہونی چاہیے. جس مدعا کے لیے، جس مقصد کے لیے آپ حدیث کو لے کر آ رہے ہیں، آیا وہ آپ کے مدعا پہ دلالت کرتی ہے یا دلالت نہیں کرتی. تو سند کے اعتبار سے دیکھا جائے یہ جو 4 راوی ہیں سب کے سب ضعیف ہیں. وقیع کے بارے میں کہتا ہے خود احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ انہ اخطا فی 500 حدیث، وقیع نے 500 حدیثوں میں خطا کی ہے، غلطی کی ہے. یعنی جو شخص 500 حدیثوں میں غلطی کا شکار ہو، آپ اس سے حدیث لے سکتے ہیں؟ کوئی 500 حدیثوں میں جس نے غلطی کی ہو، کیا آپ کو یہ احتمال نہیں ہے کہ اس حدیث میں بھی اس نے غلطی کی ہوگی؟ تو 500 حدیثوں میں یہ غلطی کرنے والا ہے. اسی طریقے سے سفیان ثوری کے بارے میں کہتے ہیں کہ مدلس ہے. مدلس کسے کہتے ہیں؟ آج کے زمانے میں مدلس کہتے ہیں بیوٹیشین کو. صحیح ہے، تدلیس کہتے ہیں نہیں. یہ واقعاً ایسا ہی ہے. لہٰذا نکاح کے باب میں کیا ہے؟ تدلیس حرام ہے. تدلیس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر کوئی شخص رشتے کے لیے آیا، کہا بھائی آج کل تو خیر فوٹو دکھائی جاتی، رشتے کے لیے آیا کہ فلاں لڑکی سے رشتہ کرنا ہے، تو پہلے ظاہر سی بات ہے اس کو دیکھے گا. تو اگر اس میں تدلیس کی گئی ہو، یعنی تدلیس سے مراد یہ ہے کہ یعنی اس کے عیوب کو چھپائے گئے ہوں، ایسا میک اپ کیا ہو کہ وہ لگے ہی نہ کہ وہ ہے نا، اس کو تدلیس کہتے ہیں. اور جو تدلیس کرنے والا اس کو مدلس کہتے ہیں. بیوٹیشین کو کہتے ہیں مدلس، اور جس کی جو یہ کام ہے اس کام کو کہتے ہیں تدلیس. تو تدلیس جو ہے وہ حرام ہے، یعنی اس طریقے سے حرام ہے عیوب کو چھپایا جائے، اور جو چیزیں اس میں نہیں ہیں، جو کمال اس میں نہیں ہے، اس کمال کو ظاہر کیا جائے. یعنی خلاف واقع کسی چیز کو ظاہر کیا جائے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تدلیس کہا جاتا ہے. اور روایت کے باب میں بھی تدلیس کہتے ہیں. یعنی کیا مطلب؟ جو خلاف واقع کو بیان کرے، تدلیس کرے. مدلس راوی کو کہتے ہیں. جو راوی بھی مدلس ہو اس کا مطلب ہے کہ وہ ضعیف ہے راوی. سفیان ثوری کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ مدلس ہے. اسی طریقے سے اللہ بھلا کرے جو آخری شخص ہے گا ابی وائل. یہ ابی وائل وہ شخص ہے کہ جس کی دشمنی مولا کائنات سے کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے. ناسبی شخص ہے، مولا کائنات سے دشمنی رکھنے والا اور مولا کائنات کا بغض رکھنے والا یہ شخص ہے. تو یہ 4 افراد اس حدیث کی سند میں کیا ہیں؟ ضعیف ہیں. اب آ جائیے حدیث کے اوپر. حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ ولا قبرا مشرفا الا سویتہ، کسی بلند قبر کو نہ دیکھنا مگر یہ کیا کر دینا؟ اس کو ڈھا دینا. صحیح. اب یہاں پہ 2 لفظ ہیں گے، ایک مشرف اور ایک سویتہ، 2 لفظ ہیں. یہ 2 لفظ بہت اہم ہیں. مشرف کسے کہا جاتا ہے؟ مشرف ہر اس عمارت کو کہا جاتا ہے کہ جو تھوڑی سی بلند ہو اور جس کا سایہ آگے کی طرف پڑتا ہو، اس کو کہا جاتا ہے مشرف. مثال کے طور پر کہا جاتا ہے کہ جو میرا گھر ہے بیتی مشرف الشارع، میرا جو گھر ہے وہ ایسا ہے کہ اس کی بالکونی شارع یعنی روڈ کی طرف کھلتی ہے، تو اس کا جو سایہ ہے وہ روڈ کی طرف پڑتا ہے، اتنی بلند ہے. ہر بلند عمارت کو کہا جاتا ہے مشرف. صحیح ہے. تو بس کہا کہ کسی بھی ایسی قبر کو نہ دیکھنا جو کہ کیا ہو؟ بلند ہو. بالخصوص جو صاحب قاموس ہیں وہ کہتے ہیں کہ شرف کا مطلب کیا ہے؟ العلو ومن البعیر سنامہ، جو اونٹ کی کوہان ہوتی ہے، اونٹ کا کوہان، اس کو شرف کہا جاتا ہے. تو بس اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ قبر کو اونٹ کی کوہان کی طرح نہ بناؤ، یا مچھلی کی کمر کی طرح قبر کو نہ بناؤ، جس طریقے سے وہابی حضرات بناتے ہیں، اور بھی اہل سنت کے افراد جو ہے وہ اسی طریقے سے قبر بناتے ہیں. ان کے ہاں یہ سنت ہے، حالانکہ یہ خلاف سنت ہے، جس کو سنت قرار دیتے ہیں. آپ نے ان کی قبریں دیکھی ہوں گی، اس طریقے سے بنتی ہیں. صحیح. جنت البقیع میں بھی اس طریقے سے
اونٹ کے کوہان کی طرح قبریں بنی ہوئی ہیں۔ یہ قبریں بنانا حالانکہ درست نہیں ہے اسلامی اعتبار سے۔ بس مشرف کا معنی کیا ہوا کہ بلند، مرتفع۔ پھر اس کے بعد کہا کہ سویتہ۔ اب یہاں پہ سویتہ کے معنی کیا ہیں؟ سویتہ کے معنی ڈھانے کے نہیں ہیں، منہدم کرنے کے نہیں ہیں، بلکہ سویتہ کے معنی ہیں برابر کرنے کے۔ کیا کرنے کے؟ برابر کرنے کی۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں کہا کہ الذی خلق فسوی، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی، اپنے پروردگار اعلیٰ کے نام کی تسبیح کر۔ وہ پروردگار کون ہے؟ جس نے خلق کیا اور خلق کرنے کے بعد ایسے نہیں چھوڑ دیا، فسوی، برابر کیا۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی نوک پلک سنوارے۔ یعنی آپ نے دیکھا مجسمہ جب بناتے ہیں تو سب سے پہلے کیا؟ مٹی کو تھوپ دیتے ہیں، پھر مٹی کو تھوپنے کے بعد پھر کیا کرتے ہیں؟ آہستہ آہستہ ہاتھوں سے اس کی ناک وغیرہ، اس کا ماتھا وغیرہ، یہ ساری چیزیں، اس کام کو کہتے ہیں سویت، یعنی برابر کرنا ایک چیز کو۔ تو یہاں پر حدیث میں کیا کہا؟ ولا قبرا مشرفا الا سویتہ، تم کسی بلند قبر کو نہ دیکھنا مگر یہ کہ اس کو برابر کر دینا۔ یعنی کیا مطلب؟ ڈھانے کے معنی میں نہیں ہے یہاں پر، نہ یہ کہا کہ سویتہ بالارض، اس کو زمین کے برابر کر دینا۔ اگر یہ معنی ہوتا کہ اس کو بالکل زمین کے برابر کر دینا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ بالکل پلین ہو جائے، پھر تو یہ جو اتنی بلند ہے یہ اتنی بلند بھی نہیں ہونی چاہیے۔ ابھی جس طریقے سے قبریں بن رہی ہیں جنت البقیع میں یا اور دیگر قبرستانوں میں، اتنی بلند بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اس کے معنی کیا ہوں کہ بالکل زمین کے برابر کر دو تو بالکل فلیٹ ہونا چاہیے، پتہ ہی نہیں چلنا چاہیے کہ یہاں پر کوئی قبر ہے، لیکن وہ بھی تھوڑا سا کوہان ٹائپ کا بناتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر کیا ہے؟ قبر ہے۔ تو سویتہ کے معنی یہاں پر کیا ہوئے؟ برابر کرنے کے۔ بس ایک احتمال کیا ہے؟ ایک احتمال اس میں یہ ہے کہ ملائکہ کائنات نے ابو الحیاج کو حکم دیا ہو کہ وہ جو بلند و بالا قبریں ہیں ان کو بالکل زمین کے برابر کر دیں، جبکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ احتمال درست نہیں ہے۔ کیوں درست نہیں ہے؟ اس لیے کہ حدیث میں سویتہ بالارض، بالارض کا لفظ نہیں ہے سویتہ میں، یہ سویتہ میں صرف کیا ہے؟ سویتہ، تم کسی بلند قبر کو نہ دیکھنا مگر یہ کہ اس کو برابر کر دینا۔ دوسرا معنی کیا ہے؟ ولا سویتہ، تم اس، دوسرا معنی یہ ہے کہ قبر کو مسطح کر دینا، مربع بنانا۔ یعنی کیا مطلب؟ ابھی جس طریقے سے ہمارے یہاں قبریں بنتی ہیں، وادی حسین وغیرہ نے دیکھا ہے، جو قبر کی سطح ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ مربع ہوتی ہے، مسطح ہوتی ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے سویتہ۔ یعنی منع کیا جا رہا ہے کہ دیکھو قبروں کو ایسا نہ بنانا جو کہ اونٹ کے کوہان کی طرح ہو، بلکہ کیسا بناؤ؟ ایسا بناؤ کہ ان کی جو سطح ہو وہ مسطح ہو، ہموار ہو، اونٹ کے کوہان کی طرح بلند نہ ہو یا مچھلی کی پیٹھ کی کمر کی طرح بلند نہ ہو، بلکہ ہموار ہو۔ یہی وجہ ہے کہ تمام مذاہب اربعہ انہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ یندب ارتفاع التراب فوق القبر بقدر شبرن، مستحب ہے کہ قبر کے اوپر مٹی کو بلند کیا جائے ایک بالش کے برابر، ایک بالش کے برابر قبر کو بلند کرنا یہ مستحب ہے۔ اہل تشیعوں کی امیر کیا ہے؟ ایک بالش کے برابر بلند کرنا قبر کو مستحب ہے۔ تو اگر سویتہ کے معنی یہ ہوتے کہ بالکل زمین کے برابر کر دو تو پھر یہ مستحب کہاں سے آ گیا؟ اس کا مطلب ہے کہ سویتہ کے معنی حتماً منہدم کرنے کے نہیں ہیں، بلکہ قبر کو کیا کرنے کے ہیں؟ ہموار کرنے کے، برابر کرنے کے معنی میں، نہ کہ منہدم کرنے کے بارے میں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر قبر کی بات ہو رہی ہے، نہ کہ قبر کے اوپر جو عمارت بنی ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ حدیث میں یہ نہیں کہا کہ تم کسی قبر کو نہ دیکھنا کہ جس کے اوپر عمارت بنی ہو اور اس عمارت کو ڈھا دو، عمارت کی یہاں پر بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ قبر کی بات ہو رہی ہے کہ قبر اگر کوئی تم دیکھو جو کہ مرتفع ہو تو اس کو کیا کر دینا؟ برابر کر دینا۔ یہی وجہ ہے کہ اس حدیث کو جس باب میں ذکر کیا گیا ہے، ہر حدیث کے باب کا ایک عنوان دیا جاتا ہے، تو اس باب کا نام کیا ہے؟ باب الامر بتسویۃ القبر، کہ قبر کو برابر کرنے کا حکم، نہ ہی کہ قبر کو منہدم کرنے کا۔ یہاں پہ قبر کے منہدم کرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ قبروں کو منہدم کر دیا جائے یا قبروں کے اوپر جو عمارت ہے اس کو منہدم کر دیا جائے، بلکہ قبر کو برابر کرنے کا حکم ہے۔ علماء اہل سنت میں سے جو سوائے شافعی ہیں، یعنی جو علماء اہل سنت، اہل سنت کے جو چار مذہب ہیں، حنفی، مالکی اور حنبلی اور شافعی،
شافعی کو چھوڑ کر جو دیگر 3 مذاہب والے ہیں وہ اپنی قبروں کو کیسے بناتے ہیں؟ ایسے بناتے ہیں، اونٹ کے کوہان کی طرح بناتے ہیں، سوائے شافعی کے۔ شافعی والے ایسے نہیں بناتے، کیونکہ وہ اس حدیث پر عمل کرتے ہیں جس حدیث پر تشیع بھی عمل کرتے ہیں۔ یہ جو قبر کی جو سطح ہے وہ کیا مربع ہونی چاہیے، مسطح ہونی چاہیے، نہ کہ وہ اٹھی بھی ہو۔ تو یہاں پر حدیث سے مراد حدیث یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ تم کسی قبر کو نہ دیکھنا جو بہت بلند ہو، مگر یہ کہ اس کو کیا کر دینا، اوپر سے مسطح کر دینا، برابر کر دینا اس کو، نہ کہ حدیث یہ کہہ رہی ہو کہ قبروں کو ڈھا دیا جائے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث نقل ہوئی اسی باب میں، مسلم میں ہی نقل ہوئی، فتوفیہ کہتے ہیں کہ کنہ مع فضالۃ ابن عبید بن ارض روم، ہم جو ہے وہ روم کے مقام پر موجود تھے۔ روم کا ایک جو جگہ ہے اس کا نام ہے رودس، رودس کے مقام پر ہم موجود تھے۔ فتوفیہ صاحب لنا، تو ہم میں سے ایک شخص کی موت واقع ہو گئی، تو فضالہ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اس کی قبر کو کھودیں، فسویہ، اور پھر اس کی قبر کو برابر کر دیں۔ پھر اس نے کہا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ یأمر بتسویتھا، اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے کہ قبر کو کیا کیا جائے، برابر کیا جائے۔ یعنی قبر کھودی گئی، قبر میں ڈالا گیا، اور پھر قبر کے جو اوپر تھی سطح تھی اس کو کیا کر دیا گیا، برابر کر دیا گیا۔ تو حدیث یہ کہہ رہی ہے، نہ یہ کہ کیا کہہ رہی ہو کہ قبروں کو منہدم کر دیا جائے۔ اسی طریقے سے جو شرح ہیں صحیح مسلم کے شرح کرنے والے ہیں علامہ نووی، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان السنۃ ان القبر لا يرفع عن الارض رفعا كثيرا، سنت یہ ہے کہ قبر جو ہے وہ زمین سے بہت زیادہ بلند نہ ہو۔ بہت زیادہ بلند بنانا بھی صحیح نہیں ہے، چاہے وہ ہمارے یہاں ہوں چاہے وہ دوسروں کے یہاں۔ ہمارا بھی تشیع کے کا بھی نظریہ یہی ہے کہ قبر کو بہت زیادہ اوپر کر کے بنانا یہ صحیح نہیں ہے۔ جیسے آپ لوگ خداوند کریم آپ کو زیارت نصیب کرے، وادی السلام کی گئے نجف میں، جو وادی السلام میں وہاں پہ جو قبر ہے واقعاً بہت ہی زیادہ اوپر بنی ہوئی ہے، یعنی 3-3 4-4 منزلہ قبر نیچے ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ اوپر تعمیر ہوئی بھی، یہ بھی درست نہیں ہے۔ ان سنت کیا ہے کہ قبر کو بہت زیادہ زمین سے بلند نہ کیا جائے، ولا یسنم، اور یسنم کہتے ہیں کیا، کوہان بنانے کو، اونٹ کی طرح کوہان بنانا، اونٹ کی طرح کوہان بھی نہ بنایا جائے، بل یرفع نحو شبرن، بلکہ قبر کو بلند کیا جائے گا 1 بالش کے برابر، وہ یسطح، اور پھر اس کو کیا کر دیا جائے گا، مربع کر دیا جائے گا، مسطح کر دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے ارشاد الساری جو کہ شارح ہیں، کتاب جو کہ شرح میں لکھی گئی ہے صحیح بخاری کی، حافظ قسطلانی جو کہ اس کے لکھنے والے ہیں، وہی کہتے ہیں کہ ان السنۃ فی القبر تصحیحہ وانہ لا یجوز ترک هذه السنہ لمجرد انها صارت شعارا للروافض، سنت یہ ہے، مستحب یہ ہے کہ قبر کو اوپر سے مسطح کر دیا جائے، اور اس سنت کو ترک نہ کیا جائے صرف اس وجہ سے کہ یہ کس کا شعار ہے، کس کا عمل ہے، روافض کا۔ روافض کسے کہتے ہیں؟ آپ سب جو بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سب کو کیا کہتے ہیں؟ روافض کہتے ہیں، صحیح ہے، رافضی کی جمع ہے روافض۔ کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ کام شیعہ کرتے ہیں لہٰذا ہم اس سنت، بھائی شیعہ کرتے ہیں تو شیعہ سنت پر عمل کرتے ہیں، یعنی اس قدر تعصب ہے کہ اگر ایک کام جو سنت کے مطابق ہے لیکن شیعوں سے مخصوص ہو چکا ہے لہٰذا ہم نہیں کریں گے، اسی کو تعصب کہتے ہیں، جو کہ خود حافظ عسقلانی کہہ رہے ہیں۔ حافظ عسقلانی جو کہ شارح ہیں کس کے؟ صحیح بخاری کے، صحیح بخاری کی جنہوں نے شرح لکھی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ قبر کو کیا کیا جائے، اوپر سے برابر کیا جائے، مسطح کیا جائے، اور اس سنت کو ترک نہ کیا جائے صرف اس وجہ سے کہ یہ کس کا کام ہو گیا ہے، شیعوں کا، صرف اس وجہ سے آپ سنت کو ترک نہ کریں۔ وَأَنَّهُ لَا مُنَافَاةَ بَيْنَ تَسْطِيحِ وَحَدِيثِ أَبِي الْحَيَّاجِ، اور خود کہتے ہیں کہ کوئی منافات نہیں ہے قبر کو برابر کرنے میں اور جو ابو الحیاج کی حدیث ہے، یعنی جو ہم سمجھ رہے ہیں وہی کون سمجھ رہے ہیں؟ اہل سنت بھی سمجھ رہے ہیں، لیکن وہاں بھی نہیں سمجھ رہے ہیں۔ وہ کہنا ہے کہ نہیں، قبر کو کیا کیا جائے گا، ڈھایا جائے گا، منہدم کیا جائے گا، کیونکہ مولا کائنات نے حکم دیا تھا ابو الحیاج کو، اور مولا کائنات کو کس نے حکم دیا تھا؟ رسول خدا کو۔ لہذا بس ان تمام چیزوں کا خلاصہ کیا نکلے گا کہ یہ جو حدیث ہے ابو الحیاج والی جو حدیث ہے، ایک تو اس کی سند بھی ضعیف ہے، دوسرا اس کی دلالت بھی وہ دلیل نہیں ہے، وہ حدیث نہیں کہنا چاہ رہی ہے کہ جو آپ مطلب نکال رہے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل زمین سے ملیا میٹ کر دو، قبر کا نام و نشان ختم کر دو، یہ اس حدیث سے استفادہ نہیں ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اچھا
اچھا، اس کے بعد کی جو حدیث ہے میرے خیال سے آدھا گھنٹہ باقی ہے، ایسا ہی ہے؟ تو اس کے بعد کی جو حدیث ہے جو جس سے وہابی حضرات استفادہ کرتے ہیں وہ جابر بن عبداللہ انصاری کی حدیث ہے، اور یہ تقریباً 7 حدیثیں ہیں۔ کتنی ہیں؟ بلکہ 8 حدیثیں، جس کے جو اینڈ راوی ہیں وہ جابر بن عبداللہ انصاری ہیں۔ لیکن اس میں ایک حدیث میں کیا کہا گیا کہ نہا رسول اللہ ان یجسس القبر وان یقعد علیہ وان یبنى علیہ، اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے کہ قبر کو پکا کیا جائے، قبر پر بیٹھا جائے، اور قبر پر کوئی عمارت تعمیر کی جائے، یعنی حجرہ وغیرہ بنایا جائے۔ اس سے اللہ کے رسول نے کیا کیا ہے؟ منع کیا ہے۔ دوسری حدیث ہے وہ بھی جابر بن عبداللہ سے، اس میں کیا کہا کہ سمعت النبی بمثلہ، یعنی جو اوپر بیان ہو گیا اسی طریقے سے۔ تیسری حدیث میں کیا کہا؟ نہا عن تجسیس القبور، اللہ کے رسول نے منع کیا ہے قبر کو پکا کرنے سے۔ اسی طریقے سے صحیح ترمذی میں جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت ہے کہ نہا رسول اللہ عن تجسیس القبور وان یکتب علیہا وان یبنى علیہا وان تؤتھا، اللہ کے رسول نے منع کیا ہے کہ قبروں کو پکا کیا جائے یا قبروں پہ لکھا جائے اور اس پر کوئی عمارت بنائی جائے، یا قبروں پر کیا کیا جائے؟ اپنے پاؤں تلے روندا جائے، یعنی قبروں پر چلا جائے۔ تو بس پہلی حدیث میں 3 چیزیں تھیں، قبر کو پکا کرنا، قبر پر بیٹھنا، اور قبر پر تعمیر بنانا، یہ 3 چیزیں۔ اس والی حدیث میں کتنی چیزیں؟ 4 چیزیں، قبر کو پکا کرنا، قبر پر کچھ لکھنا، قبر پر تعمیر بنانا، اور قبر پر چلنا۔ اس میں 4 چیزیں، لیکن 4 چیزوں میں سے 2 چیزیں ایسی ہیں جو پہلی والی حدیث میں نہیں تھیں۔ 2 چیزیں ایسی ہیں جو پہلی والی حدیث میں اس میں سیم ہیں، مثلا قبر کو پکا کرنا اس میں بھی موجود ہے، اس میں بھی موجود ہے، قبر پر تعمیر بنانا اس میں ہی موجود ہے، اس میں ہی موجود ہے، لیکن قبر پر کچھ لکھنا یا قبر پر چلنا یہ فقط اس حدیث میں موجود ہے، پہلی والی حدیث میں موجود نہیں ہے۔ حالانکہ جو راوی ہیں وہ سیم ہے۔ راوی کون ہے؟ جابر بن عبداللہ انصاری۔ اسی طریقے سے 5ویں حدیث میں بھی جو ہے وہ منع کیا گیا کہ قبروں کو پکا کیا جائے۔ 6ٹھی حدیث میں کہا کہ نہا رسول اللہ یکتب علی القبر شیء، اللہ کے رسول نے منع کیا کہ قبر پر فقط کوئی چیز لکھی جائے۔ پھر اس کے بعد 7ویں حدیث میں کہا کہ اللہ کے رسول نے منع فرمایا کہ قبر کو پکا کیا جائے یا اس پر عمارت بنایا جائے یا اس پر بیٹھا جائے۔ 8ویں حدیث میں کہا کہ اللہ کے رسول نے منع کیا ہے کہ قبروں کو پکا کیا جائے۔ ان تمام حدیث میں جو کہ جابر بن عبداللہ انصاری سے ہیں گی، ان تمام حدیث میں 2 راوی ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں۔ ایک کا نام ہے ابن جریح اور ایک کا نام ہے ابو زبیر۔ ان تمام حدیثوں میں یعنی جناب جابر بن عبداللہ انصاری کی جو 7 یا 8 حدیثیں ہیں، ان میں یا تو دونوں راوی موجود ہیں یا ان میں سے کوئی ایک موجود ہے۔ یہ دونوں کے دونوں راوی کیا ہیں؟ ضعیف ہیں، خود اہل سنت کے نزدیک ضعیف ہیں۔ پھر اس کے بعد اس جو حدیث ہے اس کے متن میں اضطراب ہے۔ اضطراب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اضطراب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک حدیث میں 4 چیزوں سے منع کیا جا رہا ہے، ایک حدیث میں 3 چیزوں سے منع کیا جا رہا ہے، ایک حدیث میں 2 چیزوں سے منع کیا جا رہا ہے، ایک حدیث میں 1 چیز سے منع کیا جا رہا ہے۔ جو 4 چیزیں موجود ہیں ان میں سے 2 ایک میں موجود ہیں، 2 ایک میں موجود نہیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ حدیث کے متن میں کیا ہے؟ اضطراب ہے، یعنی یہ حدیث صحیح طریقے سے ہم تک نہیں پہنچ رہی ہے کہ یہ حدیث کیا کہنا چاہ رہی ہے۔ کہ پہلے کہا جا رہا ہے کہ بنا پکا نہ کرو، عمارت نہ بناؤ، اور اس کے بعد بیٹھو نہیں، پھر وہی راوی اسی حدیث کو نقل کر رہے ہیں اور اس میں پھر 2 چیزوں کا اضافہ کر رہے ہیں، ایک چیز کو مائنس کر رہے ہیں کہ قبر کو پکا نہ کیا جائے، قبر پر تعمیر نہ بنائی جائے، قبر پر لکھا نہ جائے، اور قبر پر چلا نہ جائے۔ پھر اس کے بعد آگے والی حدیث میں بھی اسی طریقے سے، تو کہیں پر چیزیں پلس ہو رہی ہیں، کہیں پر چیزیں کیا ہو رہی ہیں؟ مائنس ہو رہی ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ حدیث کے متن میں کیا ہے؟ اضطراب پایا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ ایک حدیث ہو گئی۔ اس کے بعد 2 حدیثیں اور ہیں جن سے اہل سنت، یا اہل سنت نہیں بلکہ وہابی حضرات جو ہے وہ استدلال کرتے ہیں۔ جی کون کہہ رہا؟ 2 حدیثیں اور ہیں۔ ایک حدیث میں کہ اللہ کے رسول نے منع کیا ہے کہ قبر پر کوئی عمارت بنائی جائے۔ دوسری حدیث میں آیا کہ اللہ کے رسول نے منع کیا ہے کہ قبر پر کوئی عمارت بنائی جائے اور قبر کو پکا کیا جائے۔
اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں کہا کہ ام سلمہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے منع فرمایا کہ قبر کو پکا کیا جائے یا قبر پر کوئی عمارت بنائی جائے یا قبر پر بیٹھا جائے۔ ان حدیث میں بھی ایک راوی ہے کہ جس کا راوی کون ہے؟ ابن معین ہے، عبداللہ ابن لوحیہ ہے۔ عبداللہ ابن لوحیہ ان حدیث کا راوی ہے جو کہ خود اہل سنت کے نزدیک جو ہے وہ ضعیف ہے۔ تو ان تمام کی تمام احادیث کو اگر ایک سائڈ پہ رکھ دیا جائے تب بھی جو یہ عمل ہے تمام امت اسلامیہ کے سامنے یہ عمل ہوتا رہا اور تمام امت اسلامیہ اس عمل کو دیکھتی رہی۔ کیسے ممکن ہے کہ یہ حدیث علماء کے سامنے موجود ہو، یہاں تک کہ خود مدینہ کے جو علماء تھے ان کے سامنے یہ حدیثیں موجود ہوں اور اس کے باوجود بقیع کی تعمیر ہو جائے؟ خود رسول اللہ کے روضے کی تعمیر ہوئی بھی یا نہیں ہوئی بھی؟ رسول اللہ کی جو قبر مبارک ہے وہ عمارت میں موجود ہے یا نہیں ہے؟ عمارت میں موجود ہے۔ رسول اللہ جہاں پر ان کا وصال ہوا وہیں پر ان کو دفن کیا گیا۔ تو اگر یہ حدیثیں تام ہیں اور خود رسول خدا کی زوجہ کیا ان کو یہ حدیثیں معلوم نہیں تھیں؟ تو پھر اس تعمیر کو کیوں نہیں مٹایا گیا؟ صحابہ نے اس گھر کو کیوں نہیں گرایا کہ یہاں پر رسول اللہ کی قبر ہے اور رسول خدا نے منع کیا ہے کہ قبروں پر کوئی تعمیر بنائی جائے؟ اب کہتے ہیں کہ یہاں پر تو تعمیر پہلے ہوئی ہے، گھر پہلے بنائے قبر بعد میں ہوئی ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر رسول اللہ کی مراد یہ ہے کہ بھئی قبر پر کوئی بنا نہیں ہونی چاہیے، کوئی تعمیر نہیں ہونی چاہیے، تو چاہے وہ پہلے ہو چاہے وہ بعد میں ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کہ آپ کہیں کہ یہاں پہ کمرہ تو پہلے سے موجود تھا، یہ صاحب ابھی مرے لہٰذا ان کو ابھی دفنا دیا یہاں پر، تو کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے پہلے سے تعمیر موجود ہو یا قبر بنے اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر کوئی تعمیر کی جائے۔ اگر مراد یہ ہے کہ قبر پر کوئی تعمیر نہیں ہونی چاہیے تو کوئی تعمیر نہیں ہونی چاہیے، تو رسول خدا کا حجرہ نعوذ باللہ ڈھا دینا چاہیے تھا۔ پھر وہ جو قبور اس کے اندر موجود ہیں صرف رسول خدا کی تو نہیں ہے، دیگر دو حضرات کی بھی اس کے اندر قبر موجود ہے، تو اس کو بھی ڈھا دینا چاہیے۔ یہاں تک کہ یہ بھی ملتا ہے کہ خود رسول اللہ کی زوجہ نے رسول اللہ کی قبر کے چاروں اطراف میں ایک دیوار تعمیر کروائی، اور یہ جو دیوار ہے یہ دیوار زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں تعمیر ہوتی رہی، یعنی یہ بلند ہوتی رہی۔ یہ دیوار پہلے چھوٹی دیوار تھی، پھر اس کے بعد اس کو اور تھوڑا بڑا کیا گیا، اب اس کو اتنا بڑا کر دیا گیا ہے کہ اب رسول اللہ کی قبر کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے، کیونکہ وہ چاروں طرف سے چار دیواری میں، تو وہ جو چار دیواری ہے وہ تو بعد میں تعمیر کی گئی ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ گھر پہلے سے موجود تھا، حجرہ پہلے سے موجود تھا، لیکن یہ جو چار دیواری ہے یہ تو بعد میں تعمیر ہوئی ہے، تو یہ خود رسول خدا کے حدیث کے منافی ہے یا نہیں ہے؟ رسول اللہ کی حدیث کے منافی ہے کہ رسول خدا نے کہا کہ قبر پہ کوئی چیز تعمیر کی جائے۔ تو یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو امت اسلامیہ کے آنکھوں کے سامنے ہو رہی تھیں، لیکن ایک دم سے سن 1344 ہجری میں وہابیوں کو ایک دم سے یہ حدیثیں نظر آئیں اور انہوں نے کہا کہ اب کیا ہونا چاہیے، تمام کے تمام جو قبور ہیں ان کو منہدم کیا جائے، ان کو ڈھایا جائے، اور یہ فتویٰ دے کر انہوں نے مدینہ کے علماء سے زبردستی کا فتویٰ لیا، اور فتویٰ لینے کے بعد اس کا انجام یہ ہوا کہ جو جنت البقیع میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی جو قبریں ہیں وہ ویران ہیں، حالانکہ ان قبور میں انتہائی اہم شخصیات موجود ہیں۔ صحیح ہے، سب سے بڑھ کر وہ شخصیت کی جو جسے رسول خدا نے اپنا تن کہا، جس سے رسول خدا نے اپنا جگر کا ٹکڑا کہا، اسی طریقے سے ان کی اولاد امام حسن مجتبیٰ، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، یہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یہ تمام کی تمام شخصیات جو ہے وہ، اور اس کے علاوہ خود صحابہ کرام کی کتنی وہاں پر قبور موجود ہیں۔ جو احد کے شہداء تھے وہاں پر ان کے، یعنی احد سے مراد جو احد میں زخمی ہوئے اور پھر مدینے میں آ کر ان کا انتقال ہوا، ان کو وہیں بقیع میں دفنایا گیا۔ اسی طریقے سے زوجات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر دفن آئیں گی، اور اسی طریقے سے کئی یعنی ایک شخصیات وہاں پر موجود ہیں۔ تو ان قبروں کی تعظیم کا حکم دیا گیا تھا، نہ کہ ان قبروں کے منہدم کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس کا نقصان کیا ہوا؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب بھی شخصیات کی تعظیم کا مطلب یہ ہوتا ہے، یعنی اہل جو وہابی حضرات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ تعظیم کا مطلب یعنی عبادت، تعظیم از ایکول ٹو کیا؟ عبادت۔ عبادت یعنی کیا مطلب؟ یعنی تعظیم کرنا، حالانکہ عبادت از ایکول ٹو تعظیم یہ درست نہیں ہے۔ عبادت ایک الگ چیز ہے، تعظیم ایک الگ چیز ہے۔ عبادت میں تعظیم کا پہلو ہے،
یقیناً، اس لیے کہ ہم اللہ کو سجدہ کرتے ہیں تو اس کی تعظیم ہے، ہم اللہ کو رکوع کرتے ہیں اس کی تعظیم ہے، لیکن تعظیم کو فقط آپ عبادت نہیں کہہ سکتے۔ عبادت وہ تعظیم ہوتی ہے کہ جو عقیدہ عبودیت کے ساتھ کی جائے۔ آپ کسی کی تعظیم اس لیے کریں کہ سامنے والا معبود ہے آپ کا، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ لیکن صرف تعظیم، اگر صرف تعظیم حرام ہوتا تو خود خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ وَخْفِضْ لَهُمَا جِنَاحَ الذُّلِّ، اپنے والدین کے لیے کیا کرو، دونوں شانوں کو تعظیم کی خاطر جھکا دو۔ پھر استاد کی تعظیم، پھر مثال کے طور پر بزرگ کی تعظیم، تو اس کا تو خود خداوند کریم حکم دے رہا ہے۔ تو اگر صرف تعظیم عبادت ہوتی تو کیا آپ اپنے والدین کی عبادت کرتے ہیں یا آپ اپنے استاد کی عبادت کرتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں کرتا۔ سب یہ کہتے ہیں کہ یہ تعظیم ہے، یہ عبادت نہیں ہے۔ عبادت کے ایک الگ ارکان ہوتے ہیں، عبادت کی ایک الگ حیت ہوتی ہے، اس سے عبادت پہچانی جاتی ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، قبروں کے پاس کھڑے نہ ہو، قبروں کی تعظیم نہ کرو۔ کہتے ہیں کیونکہ قبروں کی تعظیم یعنی کیا مطلب؟ آپ قبر کی عبادت کر رہے ہیں، قبر کی آپ پرستش کر رہے ہیں، اسی لیے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ قبوریین کہتے ہیں۔ وہابی حضرات کیا کہتے ہیں؟ قبوریین۔ قبوریین یعنی قبر پرست، یہ قبروں کو پوجتے ہیں، حالانکہ کوئی بھی مسلمان کسی قبر کو پوجتے نہیں ہیں۔ صحیح ہے، اگر اس کے بعض فعل سے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ قبر کو مثلا بعض افراد سجدہ کرتے ہیں جا کر، جو کہ صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے، ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ جائز نہیں، قبر پر سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، لیکن قبر کی طرف رک کر کے دعا مانگنا، قبر سے توسل کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ یا مثال کے طور پر بعض افراد ہیں جو قبر کے چاروں گرد گھومتے ہیں، تو اس میں کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ آپ قبر کو چومتے ہیں، قبر کی طرف رک کر کے دعا مانگتے ہیں، قبر کے سامنے آپ جھکتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ قبر کی عبادت کرتے ہیں۔ حالانکہ کوئی بھی اس نیت سے قبر، حتیٰ اگر جو شخص سجدہ بھی کرتے ہیں، مان بھی لیا جائے کہ اگر وہ سجدہ کرتے ہیں تو وہ سجدہ بھی سجدہ تعظیم ہی کرتے ہیں، یعنی ان کا نزدیک جو کانسیپٹ ہے وہ سجدہ تعظیمی کا ہے، جو بہرحال صحیح نہیں ہے۔ ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ صحیح نہیں ہے، سجدہ تعظیمی درست نہیں ہے۔ بھلا اس کے اپنے دلائل لیں گے جو ابھی اس وقت موقع نہیں ہے کہ اس کو بیان کیا جائے۔ تو کوئی بھی مسلمان کسی بھی شخصیت کی قبر کی پرستش نہیں کرتا۔ ہاں اگر پرستش کرے تو واقعی ایک شرک بھی ہے اور حرام بھی ہے، لیکن ایسا ثابت تو ہو، پہلے ثابت نہیں ہے۔ تو ان کا جو دغدغہ ہے، یعنی دغدغہ سے مراد فارسی کا لفظ دغدغہ، یعنی ان کی جو مشکل ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر ہم نے قبر سے منع نہیں کیا تو یہ کیا کر لیں گے؟ قبر کو پوجنے لگیں گے۔ حالانکہ کوئی بھی مسلمان کسی بھی قبر کو نہیں پوجتا ہے۔ درس آپ کا یہاں تک ختم ہوا، سوالات کا سیشن ابھی باقی ہے، اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو میں حاضر ہوں آپ کی خدمت میں۔